پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ ڈیٹ پڑ گئی 19 کی ڈیٹ ہوگی، نوٹسز جاری ہوئے، کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سپاہی کا کام ہے لڑنا، ہمارا کام ہے مورچے پہ آ کے اپنی ڈیوٹی کرنا۔ یہیں پہ خان صاحب کے ساتھ آیا کرتے تھے، آج بھی سپریم کورٹ کے اندر کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کے مجھے وہی نظارہ یاد آتا تھا کہ خان صاحب آگے بیٹھے ہوتے تھے، ہم پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، پاناما کا کیس چل رہا ہوتا تھا، بے شمار کیسز میں ہم آیا کرتے تھے۔ آج خان صاحب کے لیے آنا پڑ رہا ہے۔ اب ضمانت پہ ڈیٹ دی ہے، امید تو ہم ہے، نا امید نہیں ہے، لیکن جس طرح کے فیصلے نچلی عدالتوں سے آ رہے ہیں، یقین کریں انصاف کا جنازہ نکال کے رکھتی ہے۔ خاص کر جو کل کے فیصلے آئے ہیں، جو خواتین کو سزائیں دی ہیں، جو معمر خواتین کو سزائیں دی ہیں، جو کم عمر خواتین کو، جو بزرگ لیڈرز کو، جو پولیٹیکل ورکرز کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہیں بخشا، صنم جاوید کو نہیں بخشا، علی حمزہ صاحبہ کو، کسی کو نہیں بخشا ہے کل۔ تو آپ بھی مجھے بتائیں، یہ جو ہم وکلاء نے تحریک چلائی تھی ایک آزاد جوڈیشری کی، یہ اس دن کے لیے چلائی تھی کہ لکھے لکھائے فیصلے آئیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی، اور رات کے دو بجے تک کون سا کوئی قیامت آ رہی ہے؟ کوئی کل آسمان سورج نے نہیں نکلنا جو رات کے 1:30-2 بجے تک، کون سے کس ملک میں رات کو اتنے سیریس ٹرائل 2 بجے تک چلائے جاتے ہیں؟ خان صاحب کے کیس میں کسی کو انٹری تک نہیں دیتے، کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا امر مانے ہیں کہ ان کے فیملی ممبرز، آپ جیسے میڈیا جرنلسٹ اور میرے جیسے جو ان کے سیاسی ورکر ہیں، جو وکیل ہیں، ہم لوگوں کو کیوں نہیں ایکسس دی جاتی اڈیالہ میں؟ آپ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے، میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں، چیف جسٹس صاحب محترم مجھے سن رہے ہوں گے شاید، کیا اڈیالہ کا کیس جب خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے کیا واقعی اوپن ٹرائل ہے؟ آپ خود میڈیا پرسن ہیں، اب کتنی بار آپ کو چھوڑا گیا ہے؟ 8 ماہ بعد چھوڑتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ پھر اس پہ فیصلے ہوں گے، دنیا میں پھر شور مچے گا، پھر کہیں گے بات کرتے ہیں، پھر کہیں گے احتجاج کرتے ہیں۔ سر 14 اگست کو پروٹیسٹ کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ پروٹیسٹ نہیں ہے، ہم یوم آزادی منائیں گے، لیکن اس حقیقی آزادی کی سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک کو جناح کا پاکستان بنانا ہے، ہمارے فیصلے بار سے ہوں، ہماری عدالتیں اس طرح مقید ہوں، ہمارے لوگ جو ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہوں، ہم اقتصادی طور پہ مجبور ہوں، نہ رول آف لا ہو، نہ لا اینڈ آرڈر ہو، کس چیز کی ہم آزادی منائیں؟ آزادی ہم تب میں سمجھتا ہوں منانے کا حق رکھیں کہ اب اس کو جناح کا پاکستان بنائیں، لیکن 14 اگست چونکہ دن ایسا ہے، اس دن پروٹیسٹ کی کال نہیں ہے، یہ ایک آزادی منانے کا دن ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ سب پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے اپنی پریزنس شو کریں اور دل و جان سے آزادی منائیں۔ سر لاسٹ میں بتائیں کہ آپ نے کل فیلڈ مارشل کی ملاقات کے حوالے سے بات کی تھی کہ ٹرمپ کے حوالے سے جو ان کی ملاقات ہوئی تو وہ تھوڑا قوم کو اعتماد ملے، کیونکہ بطور پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا ٹرمپ صاحب سے ملنے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، پرسن اسپیسیفک بات ہی نہیں ہے، وہ جو سیاسی باتیں ہیں وہ ہم اس ملک میں اندر کرتے ہیں، لیکن باہر اگر ہمارا کوئی بھی شخص جاتا ہے، چاہے وہ آرمی چیف جائے، چاہے وہ پرائم منسٹر جائے، تو پارلیمنٹ کا حق نہیں ہے کہ اس کو ان کیمرہ بتایا جائے یا بریف کیا جائے کہ آپ کی وہاں کیا بات ہوئی، کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ آرمی چیف صاحب 2 دفعہ تشریف لے گئے ہیں تو ان کو آ کے ان کیمرہ ان کو بریف کرنا چاہیے، یا پھر جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ پارلیمنٹ کو بریف کریں کہ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں قومی امور کیا کیا ڈسکس ہوئے ہیں، خاص کر غزہ کا مسئلہ اور ہمارے سب کے دلوں کے بڑے قریب ہے، کیا وہاں غزہ کا ایشو ڈسکس ہوا ہے جو وہاں ظلم عظیم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو اس سے آگاہ کیجیے، اس کو کانفیڈنس میں لیجیے۔ لاسٹ میں بتائیں کہ مساجد گرائی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے ظلم ہے اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں اللہ کے گھروں کو گرانا جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اللہ کے قہر کو آواز دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا یہ مساجد شہباز شریف صاحب کی مرضی سے گرائی جا رہی ہیں؟ کل کو کوئی ہمیں یہ نہ کہے ہمیں اس نے کہا تھا فلانا تھا، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ میں نے قومی اسمبلی میں شہباز صاحب کو کہا بھی تھا، کرسی پہ بیٹھے ہیں، سوال آپ سے ہوگا، وزیر اعظم آپ ہیں، آپ کی حکومت میں مساجد کو کیوں گرایا جا رہا ہے؟ جو اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے؟ آپ مساجد کے پیچھے پڑے ہوئے، میں سنا ہے فیصل مسجد کا بھی اس میں نام آ گیا، یعنی کہ ساری مساجد ڈھا دیں اور شرابوں کے پرمٹ دے دیں۔ کون سا پاکستان بنانے جا رہے ہو بھائی؟ سر جو فیض آباد کے قریب مساجد گرائی تھی اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر کا بھی کیا کہ آپ تعمیر کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو اس چیز کی وضاحت دینی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ آج قومی اسمبلی میں مجھے موقع ملتا ہے، میں اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے، اور ایک دوسرا جو مائنورٹیز کا ایک لا لے کے آئے ہیں جس میں قادیانیوں کو ایک طرح سے آپ ایک جو ان کا جو سٹیٹس ہے ایک اقلیت کا، آپ ان کو رائٹ تب دیں جب وہ آئین کو مانیں۔ کیا وہ آئین کو مانتے ہیں؟ آپ نے جو ان کو ایک سٹیٹس دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ایک باریک واردات کر کے ختم نبوت کے قانون پہ کوئی اٹیک کر سکے گا؟ کسی بھی صورت میں ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت